کہ جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو جنت کے میوے چن لیا کرو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے باغات کیا ہیں اور ان کے میوے جات کیا ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کی محفلیں یہ جنت کے باغات ہیں اور ان میں جو باتیں بتائی جاتی ہیں وہ جنت کے میوہ جات ہیں۔ الحمدللہ اسی طرح کا ایک حسین گلدستہ لیے آج بھی حاضر ہیں۔ یوں تو یہ سلسلہ مدنی چینل کا ہمارے حاجی یوسف سلیم اتاری یہ کرتے ہیں، ماشاءاللہ خوبی قسمت اور خوش قسمتی سے وہ مدینہ منورہ میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ان کی بھی ایک کال اور ان کا بھی ایک سوال یہ آخر میں سلسلے میں شامل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور الحمدللہ مفتی شفیق صاحب جلوہ فرما ہے، آج بھی بڑا ہی زبردست موضوع لائے ہیں کہ پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے اور پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا۔ تو مدینے جانا ہے مگر اس سے قبل مکے جانا ہے اور مکے جاتے ہوئے مسجد الحرام میں جانا ہی جانا ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ مسجد الحرام کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ آئیے مفتی صاحب سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، حج کے ایام ہیں اور دین اسلام کے اندر مسجدوں کی بڑی اہمیت ہے۔ لوگ بڑے شوق و ذوق کے ساتھ عام گلی محلے کی مسجد ہوتی ہے اس میں بھی آتے ہیں، اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام اور انتظام کیا جاتا ہے۔ مسجد الحرام کی خصوصی طور پر کیا اہمیت ہے، اس کے متعلق ابتداء ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مساجد اللہ کے گھر ہیں، سبحان اللہ، بیت اللہ ہی نے کہا جاتا ہے، سبحان اور بطور اللہ، خاص مسجد الحرام شریف کو خصوصیت کے ساتھ بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ساری مسجدیں اللہ کے گھر ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان مساجد کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، سبحان اللہ، اور ان مساجد کو بھی روایات میں جنت کی کیاریاں کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ مساجد ہمارے محلوں میں موجود ہوں، ہمارے علاقوں میں موجود ہیں صحیح، تو اور ہمارے گھر بھی ہیں، مکانات بھی ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک جو عبادت کے لیے، سبحان اللہ، اور وہ مسجد الحرام شریف جس کا مقام مرتبہ بہت اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ، مساجد کی فضیلت کے اعتبار سے مراتب بیان کیے گئے۔ جی، مسجد الحرام شریف سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، سبحان اللہ، پھر مسجد نبوی شریف کو بیان کیا گیا، پھر مسجد اقصی بیت المقدس کو، سبحان پھر مسجد قباء شریف ہے۔ اس کے بعد جو عمومی طور پر مساجد مسلمانوں کی جو جامع مساجد کہلاتی ہیں، جامع مسجد کہلاتی ہیں، پھر محلہ کی مسجدیں ہوتی ہیں، پھر شارع مسجدیں جو راستے پر مسجد مسجد واقع بنی ہوتی ہوتی ہیں۔ جی، تو درجہ وائز ان کی فضیلتیں اور ان کے مقام کو شریعت مطہرہ میں بیان فرمایا گیا۔ سبحان اللہ، یعنی آدمی گھر میں نماز پڑھتا ہے اکیلا، صحیح، گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو ایک ہی نماز ہے، صحیح، لیکن یہی نماز اگر وہ مسجد محلہ میں جا کر پڑھتا ہے تو اس کی نماز 25 گنا بڑھا کر اس کو ثواب ملتا گیا۔ صحیح، یہی نماز اگر جامع مسجد میں پڑھتا ہے تو 500 گنا زیادہ ثواب اس کا ملتا گیا۔ صحیح، نماز کو اگر مسجد اقصی بیت المقدس مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ اس میں اگر پڑھتا ہے تو 50,000 نیکیاں اس کی سبحان ہوتی اللہ، ہیں، سبحان اللہ، اور مسجد الحرام شریف میں ایک نماز پڑھتا ہے تو 1,00,000 نماز کیا کا ثواب بات ہے، مل سبحان جاتا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، تو ان کے درجے اور فضیلت کو بھی یوں بیان فرمایا گیا۔ یہ مفتی احمد یار خنیمی علیہ رحمہ نے بہت پیاری بات فرمائی، جی، فرمایا 1,00,000 نمازوں کا ثواب مسجد الحرام شریف میں ہے ٹھیک ہے، اور یہاں 50,000 بیان کیا 50,000 گیا۔ جی جی، فرمایا یہ نماز مسجد نبوی والی نماز قرب میں زیادہ ہے، وہ فضیلت اور ثواب میں ثواب میں زیادہ زیادہ ہے۔ ہے، کیا بات، یہ قرب مصطفیٰ میں نماز پڑھی جا رہی سبحان ہے، اللہ، آقا سبحان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں یہاں نماز، سبحان تو اللہ، یہاں کی نماز کو قرب اور تقرب وہ حاصل ہے کیا بات، اور وہاں ثواب کے اندر زیادتی ہے، زیادتی ہے، اضافہ ہے۔ تو مسجد الحرام شریف کے بہت ہی فضائل ہیں، اور کیوں نہ ہو آج مسجد الحرام شریف کے اندر یعنی لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ جو ہیں وہ عاشقان رسول اپنے دلوں میں، ہر مومن اپنے دل میں یہ تمنا رکھتا ہے، وہ چاہے امیر ہو غریب ہو، اور بطور خاص وہ کہ جس کے پاس دنیاوی کوئی بھی ساز و سامان ایسے نہیں ہے کہ وہ وہاں پہنچ سکے، صحیح، لیکن پھر بھی دل میں تڑپے ہیں، تمنا ہے سبحان کاش زندگی کے وہ کچھ لمحات مجھے میسر آ جائیں، سبحان اللہ، میں بھی طواف کعبہ بھی کروں، میں بھی وہاں نمازیں پڑھوں، وہاں میں سجدے کروں، تو یہ بہت بڑی فضیلت والی، تو ظاہر جس کی اہمیت زیادہ ہے، فضیلت زیادہ ہے، اس اعتبار سے وہاں کے احکامات بھی
دوسری جگہوں سے کچھ زیادہ لاگو ہوتے ہیں. صحیح فرمایا. یعنی ان چیزوں کا خیال رکھنا. ویسے تو مساجد اپنے اعتبار سے ہم کسی بھی مسجد میں جائیں ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے ہم مسجد کو نجاست سے بچائیں, ہم مسجد کو خوشبودار رکھیں, ہم مساجد کو بدبودار ہونے سے بچائیں, ہم مساجد کو شور و غل سے بچائیں, ہم مساجد کے اندر دنیا کی باتیں کرنے سے بچائیں. یعنی ہم بچیں ان چیزوں سے. مساجد کے اندر یہ نہ ہو ہم مسجدوں میں بیٹھ کر کوئی کاروباری تجارتی معاملات نہ کریں. تو یہ تو سارے معاملات مساجد کے لیے, عام مسجد کے لیے بھی یہ حقوق بیان کیے گئے. تو جب کوئی خوش نصیب زائر کعبہ ہوتا ہے, حرم کعبہ میں پہنچ جاتا ہے, تو وہاں اس کے لیے اور زیادہ اس کے احکامات بڑھ جاتے ہیں, اور ان کا خیال رکھنا وہاں کی جگہ کی اہمیت کے اعتبار سے, فضیلت کے اعتبار سے اس پر بہت لازم ہو جاتا ہے. اور کیوں نہ ہو, کیونکہ اگر دنیاوی طور پر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹا عہدیدار, یہ چلے ہم تھوڑا زیادہ بڑھ جاتے ہیں, اگر ملک کا صدر وزیر اعظم اپنے گھر پر بلائے تو اس کا یوں سمجھے کہ پورا ایک پروٹوکول دیا جاتا ہے, یہاں بیٹھنا ہے, یہ سامان نکالنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ یہاں بات کرنی ہے. جی ہاں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا کتنا پروٹوکول ہوگا, اور یہ تو عام گھر ہے. اور جب مسجد الحرام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے, جہاں پر کعبہ موجود ہے, جو حرم ہے, بتائیے اس کی اہمیت یہ کتنی ہوگی. اسی لیے جو زائرین جا رہے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ کعبۃ اللہ شریف کو بہت زیادہ ادب و احترام کریں. مفتی صاحب آپ بھی ماشاءاللہ تشریف لے گئے ہیں حرم کعبہ, حاضر ہوا ہوں. تو وہاں اس حوالے سے آپ کیا باتیں, اگر کوئی جائے گا تو اس کے لیے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ یہی جو چند آداب بیان کیے ہیں. دیکھیں طواف کی ہم اگر فضیلت پہ جاتے ہیں, طواف کی فضیلت پہ, تو احادیث مبارکہ میں بطور خاص اس کا ذکر بھی ساتھ شامل ہے کہ جو شخص طواف کرے پھر خاموشی کے ساتھ کرے, یعنی لغو باتیں نہ کرے, فضول باتیں نہ کرے. یعنی کعبہ کو بھی ان لوگوں سے اذیت پہنچتی ہے جو کعبے کے ارد گرد طواف تو کر رہے گئے لیکن وہ لغو کاموں میں پڑے ہوئے, لغو فضولیات میں پڑے ہوئے, بات چیت آپس میں, یعنی دینی بات کرنا یہ تو بجا ہے اور کر سکتے ہیں. کسی کو مسئلہ کوئی سمجھا رہے ہیں تو وہ بھی سمجھایا جا سکتا ہے, کوئی نیکی کی دعوت دے رہے ہیں وہ بھی کی جا سکتی ہے. لیکن اپنے ہی معاملات کو چھیڑ کر بیٹھ جانا, اپنی گفتگو کرتے رہنا, ساتھ طواف بھی چل رہا ہے, تو یہ مناسب عمل نہیں ہے. تو اس لیے یہ بطور خاص ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے طواف بھی کریں. اور طواف کے بھی یہ ظاہر فضائل اتنے بڑے, 50 طواف کرتا ہے الگ فضیلت ہے, جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. یعنی آدمی اپنے حاجی صاحبان اپنے ایک اہداف لے کر جائیں. جیسے یہاں سے جاتے ہوئے بعض اوقات آپ نے بھی دیکھا ہوگا, یعنی لوگ پوری لسٹیں بناتے ہیں کہ مجھے وہاں سے لانا کیا ہے, اچھا وہاں کرنا کیا ہے, اس کی لسٹ نہیں بنائی جاتی کہ یہ وہاں پہ کچھ جو کرنے جا رہے ہیں, جو سامان ہم دنیاوی سامان وہاں سے لاتے ہیں, ٹھیک ہے آپ تبرکات لائیں جو بھی معاملات ہیں, لیکن اپنے معاملات کو اتنا مشغول اسی چیز کے اندر نہیں رکھ دینا چاہیے کہ جو لینے گئے تھے وہ نہ لا سکے, اور جو نہیں لایا نہ تک گویا کہ میں اپنے ملک میں بھی میسر ہے وہ ہم بھر کے لے کر آئے. تو اس لیے یہ اہداف رکھنے چاہیے. 50 طواف کرنے کی فضیلت بیان ہوئی, 50 نیت کرنے کے آدمی 50 طواف تو کرے, یعنی حساب کتاب بنا لے کہ مجھے 50 طواف کرنے. حالانکہ جو مکے میں نہیں رہنے والے ان کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ نفلی نماز سے بھی زیادہ طواف ان کے لیے مقدم ہے, یعنی افضل ہے وہ طواف کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں چھم چھم برستی رہتی ہیں, لیکن بطور خاص حدیث میں ارشاد فرمایا کہ رب کعبہ کی 120 رحمتیں کعبہ شریف پہ ایسی حرم شریف میں نازل ہوتی ہے. اس میں سے ارشاد فرمایا 60 للطائفین, کہ اس میں 60 رحمتیں صرف ان کو جو طواف کر رہے ہیں, یعنی آدھی رحمتیں گویا کہ ان کا حصہ بنتی ہیں کہ جو طواف کر رہے ہیں کعبہ کا. تو طواف ایسی عبادت ہے جو اور کہیں آدمی کو میسر نہیں آ سکتی, تو اس لیے وہاں طواف کریں, وہ بھی اس انداز سے کریں کہ ذکر و اذکار کرتے ہوئے کریں, درود شریف پڑھتے ہوئے کریں. طواف کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہوئے, مناجات کرتے ہوئے, رب تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہوئے یہ معاملات مشغول وہ رہیں کہ ان کے ذہن بھی اور ان کے قلب بھی وہ طواف کی طرف, اس عبادت کی طرف مشغول ہوں, اور یوں ذوق شوق کے ساتھ وہ طواف کریں. اچھا گرمی بھی ہوتی ہے, گرمی کے طواف کے لیے بطور خاص بھی روایت میں فرمایا, گرمی میں کوئی شخص طواف کرتا ہے اور اس میں کوئی لغو فضولیات
کام اس کے نہیں ہوتے اور اس سے بچا رہتا ہے اور ذکر اللہ میں مشغول رہتے ہوئے طواف کرتا ہے تو اس کو کتنی قدم قدم پر 70,000 نیکیاں، کیا بات، 70,000 گناہ کی معافی، 70,000 درجات کی بلندیاں یہ اس آدمی کے نصیب میں آتی ہیں، اس کے حصے میں آتی ہیں، تو کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو یہ یوں کرنا چاہیے۔ اب 120 رحمتیں ہیں، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کو ہیں، 40 رحمتیں فرمایا وہاں کعبے کے پاس نماز پڑھنے والے کے۔ اچھا کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا، صرف کعبے کو دیکھ رہا ہے، یہ حرم کعبہ کی شان ہی ایسی ہے، 20 رحمتیں اللہ انہیں بھی عطا فرمایا۔ یعنی کعبے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ روایت میں بیان فرمایا کعبے کو دیکھنا، یہ قرآن ایسی چیز ہے جس کو دیکھنا عبادت ہے۔ عالم کے چہرے کو اچھی نیت کے ساتھ دیکھیں یہ بھی عبادت کا کام ہے، کعبے کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ آدمی کعبے کو دیکھ رہا ہے اور صرف ناظر ہے کعبے کا، بظاہر کوئی اس وقت عبادت نہیں کر رہا لیکن اس کا یہ دیکھنا ہی عبادت کے اندر شمار ہے۔ تو وہاں آدمی اگر طواف کر کے تھک چکا ہے آپ بیٹھ جائیں، بیٹھیں کعبے کو دیکھتے رہیں، کعبے کی زیارت کرتے رہیں، ذہن نصیب زبان سے آپ کچھ پڑھتے بھی رہیں، کعبے کی زیارت بھی ہوتی رہے۔ تو ان معاملات میں رہنا یہ بہت ضروری ہے اور بطور خاص آدمی اپنے آپ کو ایسی لغو اور فضول کاموں میں نہ ڈال دے کہ وہ اس جگہ کی حرمت کا خیال نہ رکھ سکے۔ صحیح فرمایا مفتی صاحب نے کہ وہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ اتنا لاکھوں روپیہ خرچ کر کے گئے بھی اور فضول بیٹھکوں میں بیٹھ گئے، شاپنگ پلازاز کے اندر ٹائم صرف کر دیا، ہوٹلوں میں ٹائم صرف کر دیا۔ ایک شارٹ پیکج میں ہمارے یہاں پاکستان سے 25 دن ہوتے ہیں، اگر 10 دن آپ مدینہ پاک کی حاضری کے اور یہ بھی نکال لیں اور اگر آپ دن میں 15 دن بھی بچے اور اگر آپ اوسط جو ہے نا وہ 3 طواف بھی کریں تو 45 تو یہ ہو گئے، اس کے علاوہ بھی 5 طواف جو ہے نا وہ مینیج کر کے آدمی کر سکتا ہے۔ 50 طواف کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور جن کا ماشاءاللہ پیکج 40 دن کا ہے ان کے لیے تو بہت آسانی ہے کہ وہ اس فضیلت کو پا سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ جی بالکل۔ پھر ایسے بعض مواقع میسر آ جاتے ہیں کہ جس کے اندر طواف کرنے والوں کا رش کم ہوتا ہے، تو ظاہر ہے جب آدمی نیکیوں کی حرص رکھے گا اور یہ فضیلت پانے کا شوق رکھے گا، جذبہ رکھے گا، تو پھر وہ ایسے مواقع بھی تلاش کریں، ڈھونڈے گا۔ قربان جائیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان پر کہ آپ علیہ السلام نے گرمی کے طواف کی الگ سے فضیلت بیان فرمائی، یعنی کیونکہ آدمی گرمی سے تھوڑا سا گھبرا کے پیچھے ہوتا ہے، یہ وہ تو اتنی یعنی اس کی بھی فضیلت الگ سے بیان فرمائی کہ اس وقت بھی جو کرے اس کو اور ذوق مل جائے کہ مجھے گرمی کی فضیلت بطور خاص جو نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادتیں بار بار عطا فرما دے۔ تو کعبہ مشرفہ کے طواف کی فضیلت بھی یہ بیان ہوئی۔ حضور یہ ارشاد فرمائی کہ کعبۃ اللہ شریف اللہ کا گھر ہے، اس سے کیا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدے کی کیا صورت کسی مسلمان کو میسر آئے گی؟ دیکھیں دنیا کے اندر تو اس کے بہت زیادہ فوائد دنیا میں بھی ہمیں میسر آ رہے ہیں، یوں کہ ہم یہ اتنی بڑی عبادتیں کر رہے ہیں وہاں، صحیح، ٹھیک ہے، طواف کی ہم عبادت حاصل کر رہے ہیں، صحیح، کعبہ امن کی جگہ ہے، بے شک، صحیح ہے، ومن دخلہ کان آمنا، قرآن ارشاد فرمایا جو وہاں حرم کعبہ میں آتا ہے امن پا جاتا ہے، صحیح فرمایا، ٹھیک ہے۔ دنیا کے اندر بھی اس کی اتنی برکتیں مسلمانوں کو حاصل ہوتی ہیں، کعبہ کو دیکھنے سے دعا کی قبولیت ہے، کیا بات ہے، کعبے کو پہلی نظر دیکھیں الگ سے فضیلت اس کی موجود، اس کی دعا کی قبولیت اور بشارت اس کو کیا دعا کرنی چاہیے؟ تو اب دعائیں بہتر ہے، جو بھی دعائیں دل میں آئے، جو بھی آدمی کی تمنا ہو مانگے اللہ سے، اور یوں بھی مانگ لے، پہلی نظر سے ہی مانگ لے کہ جتنی دعائیں میں یہاں جائز کرتا رہوں وہ ساری قبول ہوتی رہیں، بہت اچھا، اس طریقے سے بھی دعائیں مانگتا رہے، اور رب کی رضا پہ راضی رہنے کی دعا بہت بڑی دعا ہے کہ آدمی جس حالت میں بھی ہو، وہ چاہے تنگی کے ایام ہو یا خوشحالی کے ایام ہو، اللہ اپنی رضا پہ ہم سب کو راضی رہنے کی توفیق بخشے اور ہم خوش دلی کے ساتھ ان سارے معاملات کو ڈیل کرتے رہیں، مصیبتوں پہ صبر کرتے رہیں، اور پھر بھی زبان جو ہے وہ شاکر رہے، شکر کرنے والی رہے۔ تو یہ دنیاوی فوائد ہے۔ کعبے کے ارد گرد لوگ جمع ہو کر، یعنی اسلام سے پہلے بھی کعبہ تو معظم ہی رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک آ جاتا ہے تو کعبہ کو یہ شرف حاصل رہا ہے، یعنی اتنے انبیاء کرام علیہ السلام، آدم علیہ السلام جو تعمیر فرما رہے ہیں وہاں سے، اور ان سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کا سلسلہ شروع کیا، پھر یہ سارے انبیاء کا قبلہ رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی حضرت موسیٰ تک قبلہ رہا ہے کعبہ معظمہ، پھر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس وقت کا یہ دور یہ بیت المقدس یہ قبلہ رہا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں گئے تو آپ
پھر اس کے بعد 16 مہینے روایت میں بیان 16-17 مہینے آپ نے وہاں نماز پڑھی. اس کے بعد آپ کی بھی ایک دلی تمنا تھی تو کعبہ معظمہ جو ہے وہ قبلہ جو ہے وہ اس وقت بنایا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس دلی تمنا کو جو ہے وہ پورا فرمایا. یعنی ہجرت کے بعد یہ ہوا. ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ شریف گئے تو وہاں یہود بیت المقدس کی طرف مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وہاں ان کی اس موافقت کو اختیار کیا اللہ کے حکم سے وہ قبلہ بنایا گیا. ٹھیک ہے. تو وہاں پر جب آپ کے یہ نمازوں کا سلسلہ رہا لیکن آپ کیا ہیں وہ دل کعبے کی طرف گئے. یعنی آپ کا دل یعنی اس لیے نہیں کہ آپ کو وہ معاذ اللہ قبلہ ناپسند ہے یا وہ بھی اللہ کا حکم تھا اور وہ بھی قبلہ ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک تمنا علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے میرا قبلہ بھی وہ بن جائے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ تک تمام نبیوں کا قبلہ رہا. تو کعبہ یعنی تو وہ اس طرف ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے ارشاد فرمایا کہ میری تمنا یہ ہے میں یہ چاہتا ہوں. تو وہ عرضگزار ہوئے کہ آپ اپنے رب سے کہیے آپ کا رب آپ کی عرضوں کو پورا فرمائے گا. کیا بات. تو آپ وہ نماز پڑھا رہے تھے مدینہ منورہ کے اندر وہ مسجد قبلتین کے نام سے مشہور ہے اور وہ مسجد جس کے اندر ایک ہی نماز کے اندر وہ قبلہ تبدیل ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ آسمانوں کی طرف اٹھ رہا ہے بار بار یہ چہرے کا پھرنا ہم دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو ضرور پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جو آپ چاہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی تو یہ حکم نماز کے اندر ہی آپ پر یہ نازل ہوا اور آپ نے اپنے قبلے کو تبدیل فرمایا اور یہ وہ نماز دو قبلوں کی طرف جو ہے وہ گویا کہ پڑھی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس طرف رک کر کے نماز پڑھی. قرآن مجید سورہ بقرہ کے اندر دوسرے پارے کے پہلے ہی رکوع میں اس کا پورا بیان آیا ہے. یعنی یہاں ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ حضور کعبہ قبلہ ہے ہمارا تو یہ بھی حضور کا صدقہ ہے. یہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہی توسط سے حضور کی چاہت سے یعنی ہر کوئی اللہ کی رضا چاہتا ہے. حدیث پاک میں بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے فرمائے گا کہ کلہم کہ ہر آدمی جو ہے وہ یعنی تمام لوگ جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں یطلبون رضائی سارے کے سارے لوگ وہ میری رضا چاہتے ہیں. اللہ فرمائے گا انا اطلب رضا کا اور اے محبوب میں تیری رضا چاہتا ہوں. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ قبلہ معظم جو ہے وہ اس طریقے سے یعنی پھر کعبے کی طرف منہ کر کے نماز مسلمانوں جو ہے وہ پڑھنا شروع ہوئی اور پھر آخر تک یہی اور اب قیامت تک یہی حکم مبارک قبلہ جو ہے وہ کعبہ معظمہ وہی ہمارا قبلہ شریف ہے اسی رخ کی طرف ہم نے نماز پڑھنی گئے. تو دنیا کے اندر قبلے سے کتنے فوائد حاصل کیے کعبہ معظمہ سے یہ برکات حاصل ہوئی امن اس سے ملا گئے ان کے ذریعے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے عبادت کا ثواب ملتا ہے طواف اور دیگر عبادت یہ ہمیں ملتی گئے. اخروی کیا فوائد ہیں یہ روایات میں بیان کیا گیا کعبہ معظمہ کو قیامت کے دن جب لایا جائے گا فرشتے ہوں گے سونے کی زنجیروں کے ساتھ اس کو باندھ کر کعبے کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ چل کعبے سے کہا جائے گا کہ چل تو یہ کعبہ کہے گا کہ میں نہیں چلوں گا اس وقت تک جب میرا سوال پورا نہ کر لیا جائے. تو کہا جائے کیا سوال ہے تو کہے گا جو میرے ارد گرد میں مدفون ہیں مسلمان ان کو اٹھایا جائے اور وہ میرے ساتھ جو گئے وہ چلیں تو ان کو اٹھایا جائے گا اور وہ تلبیہ کہتے ہوئے وہ پھر کعبے کا طواف کریں گے. پھر کہا جائے گا اب تو چل تو کعبہ پھر بھی کہے گا کہ نہیں اب بھی نہیں اب بھی ایک اور سوال ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ دور دراز سے لوگ آئے میرے پاس اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے اپنا مال خرچ کر کے آئے طویل سفر کر کے مشقتیں لے کر آئے تو جو آئے ہیں جنہوں نے میرا طواف کیا ہے ان کے حق میں بھی میں شفاعت کرتا ہوں میری شفاعت قبول ہو اور وہ بھی میرے ارد گرد جمع ہو. ان لوگوں کو بھی ارد گرد جمع کیا جائے گا کعبہ خود تلبیہ پڑھتا ہوا لبیک اللہم لبیک یعنی یوں میدان حشر کے اندر جو کہ وہ یہ حاضر ہو جائے گا. تو اخروی فوائد ہیں اس سے شفاعت مسلمانوں کو ملے گی. کعبہ معظمہ کے حق ادا کرنے والے کعبہ معظمہ کی یہ برکتیں حاصل کرنے والے ناظرین کو کعبہ معظمہ کو دیکھنے والے طواف کرنے والے کعبہ ان کے حق میں اتنی بڑی آخرت کے اندر شفاعتیں فرمائے گا
تو دنیا کے اندر بھی اس کی برکات ہیں، آخرت میں بھی اس کی برکات ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑا ایمان افروز علمی جواب مفتی صاحب نے ماشاءاللہ ارشاد فرمایا۔ کالز مفتی صاحب ریڈی ہیں تو کالز بھی لے لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کعبہ معظمہ کا بہت پیارا موضوع جاری ہے۔ اللہ تعالی ہمارے مفتی صاحب کو، مدنی چینل کے جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں سب کو سلامت رکھے۔ میرا ایک سوال ہے کعبہ معظمہ کے حوالے سے ہے کہ جو اسلامی بھائی خدمت کرنے کے لیے حاجیوں کی جاتے ہیں، یعنی ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور اجیر ہوتے ہیں، تو کیا وہ بھی اگر کعبہ معظمہ کو پہلی بار زندگی میں دیکھیں گے تو کیا ان کی بھی دعا جو ہے قبول ہی قبول ہوگی؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جی صاحب کیا فرماتے ہیں صاحب؟ کعبہ معظمہ کو انہوں نے کہا کہ جو ملازمین جاتے ہیں تو بالکل وہ ملازمین بھلے ملازم ہیں، وہ کعبے میں جب جائیں گے پہلی نظر ہوگی تو وہ دعا کی فضیلت ان کو بھی حاصل ہوگی، ان کو بھی وہ فضیلت وہ برکت حاصل ہوگی۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، کعبہ کو دیکھ کر پہلی نظر سے تو دعا کی قبولیت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ پہلی نظر، اس کے بعد بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بھی فضائل دعا کے اندر بھی یہ ایک مقبولیت کی جو مقام اور جگہ بیان فرمایا۔ اسی طرح صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے بہار شریعت میں اندر یہ کہا جب جب کعبے کو دیکھے، کیا بات ہے، یعنی کعبے کے قرب میں مانگی جانے والی دعا وہ بھی مستجاب ہے، قبول ہے۔ کعبے کی خود وہ جگہ بھی ایک مستجاب، بالکل کعبے کی ایک دیوار کا نام، جی ہاں دیوار کا نام، کہ جہاں قبولیت ہوتی ہے، یعنی وہاں یوں کہہ لیں کہ لمحے لمحے گھڑی گھڑی آدمی کہیں بھی مانگتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بھی بیان کیا تو صدر الشریعہ علیہ رحمہ جب جب نظر پڑے دعا کی قبولیت کی یعنی بشارت گئے، تو وہاں رہتے ہوئے کعبے کو دیکھ کر دعا مانگتے رہیں تو انشاءاللہ یہ قبولیت ہوگی۔ اور جو بھائی چاہے اجیر ہونے کے ناطے بھی وہاں جائیں گے، ملازم ہونے کے ناطے بھی جائیں گے تو ان کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی ماشاءاللہ۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جیسے ہی کعبے پر پہلی نظر پڑے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں ماشاءاللہ، اور درود پڑھ کر یہ جامع دعا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور اس کے بعد درود پاک پڑھ کے پھر دعائیں مانگیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ نے چاہا دنیا بھی بہتر ہوگی اور انشاءاللہ عز و جل آخرت بھی یہاں بھی بہتر یہ ہوگی۔ کہ بعض جو ہے وہ تھوڑے سے مطلب اس انداز سے چلتے ہیں جاتے ہیں، پہلی نظر دیکھا پھر دعا کا سلسلہ وہاں شروع ہو جاتا ہے، کافی دعا بالکل ٹھیک ہے آپ مانگ سکتے ہیں، تھوڑا سا اس چیز کا خیال کرتے ہوئے کہ کہیں آپ کا مجمع اتنا زیادہ نہ ہو کہ لوگوں کا راستہ روک لیں، بالکل پھر لوگوں کے لیے تو کوشش کریں آپ نے دیکھ لیا اب آپ تھوڑا سا کچھ ایسی سائڈ پہ ہو جائیں اور آپ مانگتے رہیں، اب یہاں مانگنا ہے مانگتے رہیں گے انشاءاللہ، اور حرم کعبہ ہے اپنی برکتیں رحمتیں ہمیں عطا فرماتا رہے گا، اللہ اس کے صدقے ضرور ہماری دعاؤں کو بھی آمین آمین۔ اچھا حضور، اس میں آپ نے جو یہ جو لوگوں کی زحمت اور پریشانی کے حوالے سے بات کی نا، میں نے بھی 4-5 بار یہ دیکھا ہے کہ حج کے موقع پر مطاف میں رش بڑھ جاتا ہے، اور وہ لوگوں کی ایک تعداد ہے کہ جس کا ذہن میں ہے کہ بھئی 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھنا ہے تو اب وہ مقام ابراہیم کے پاس ہی پڑھنا ہے، اور وہ اس کے اندر اتنا یعنی طواف چل رہا ہے اور وہ اچانک نماز شروع کر دی۔ اب یہ جتنے پیچھے لوگ تھے نا وہ سارے کے سارے یعنی پریشانی میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ کیا یہی حکم ہے کہ یہیں پڑھی جائے، یا اگر بہت زیادہ جیسے کہ رمضان مبارک میں بہت زیادہ حج کے اندر بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے تو کیا اگر پیچھے کے حصے میں جو مسجد الحرام ہے وہاں بھی اگر یہ نماز پڑھیں گے تو ہو جائے گی؟ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ٹھیک ہے، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، نماز کی جگہ۔ اب طواف کے بعد جو پڑھی جانے والی نماز ہے، اگر آسانی کے ساتھ مقام ابراہیم کا ہی یہ مقام ان کو میسر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے سامنے اس کے قرب میں یہ پڑھتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن یہ آسان کام نہیں ہے، یعنی اب چونکہ رش اتنا ہوتا ہے اور حج کے دنوں میں اتنا رش تو ہوتا ہی ہے کہ مقام ابراہیم کی وہ جگہ کو لیا ہوا ہوتا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر یعنی وہاں آپ مقام ابراہیم کی جگہ کو تھوڑا سا پیچھے جا کر وہاں آپ نماز کو ادا کیجئے۔ پورے حرم میں
آپ نماز پڑھیں گے تو فضیلت تو آپ کو مسجد الحرام شریف کی میسر آئے گی. اگر مقام ابراہیم پر ایسا نہیں ہے سلسلہ تو آپ وہاں سے ہٹ جانا چاہیے. اور عموماً دیکھا لوگوں کو وہ نماز بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پاتے. یعنی ایک نے دھکا مار دیا، دوسرے نے کچھ کر دیا، وہ نماز کے اندر بھی کوئی گر رہا ہوتا ہے کوئی کیسے، لیکن وہ جلدی بھی پڑھنے کے چکر میں بعض اوقات ہوتے ہیں تو نماز کا ہی خیال نہیں ادا کرتے ہیں کہ نماز کے اندر ہے، نماز کا وہ قیام کر رہے ہیں، قرات ان کو کرنی ہے، انہوں نے رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، تحیات پڑھنی ہے، یہ سارے معاملات تو خیال رکھے ہیں اور اس کو رکھ کے انہوں نے ادا کرنی. تو اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے مسجد کا نماز کا یہ احترام ہی یہی ہے کہ ہم اس رش والی جگہ سے پیچھے ہو جائیں تاکہ آپ سکون سے، میرا مشورہ تو یہی ہے کہ آپ رش والی جگہ سے بالکل آپ تھوڑا سا اور پیچھے ہو کے سکون والی جگہ پہ جائیں اور تسلی سے 2 رکعت پڑھ کے اب آپ وہاں پر جو ہے وہ اللہ سے مانگتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، توبہ استغفار کرتے رہیں، بہت سکون ملے گا. بجائے یہ کہ آپ کا ذہن بالکل بٹا ہوا ہو اور بطور خاص جو ہے وہ بعض اوقات یہ بھی منظر دیکھنے میں آ جاتا ہے کہ لیڈیز بھی کھڑی ہو جاتی ہیں وہاں پہ اور وہ اس طریقے سے نماز پڑھ رہی اور پھر کچلی بھی جاتی ہیں، بعض کے نیچے آ جاتی ہیں، دھکے لگ جاتے ہیں. تو ان چیزوں سے ضرور جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے. جزاک اللہ. جی دوسری کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب یہ ارشاد فرما دیجیے کعبہ معظمہ کوئی اس نیت سے اگر نہیں جاتا ہے کہ کہیں وہاں گناہ نہ ہو جائے ہم سے اور ہم کہیں مردود نہ قرار پائیں تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب اس حوالے سے؟ کعبہ معظمہ کو اس نیت اور ارادے کے ساتھ نہ جانا کہ وہاں گناہ ہو جائے. جی دیکھیں یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے، صحیح، یہ تصور ٹھیک نہیں ہے. صحیح. پہلی بات تو یہ ہے کہ کعبہ معظمہ میں بعض اوقات تو جانا آدمی کے لیے ویسے ہی فرض ہو جاتا ہے. صحیح، ٹھیک ہے، حج کا فریضہ آ گیا، حج کی استطاعت پائے گی، شرائط پائیں گی. صحیح. اور یہ کہے کہ میں آداب کا خیال رکھتے ہوئے وہاں نہیں جا رہا تو یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے. یہ سوچ اس فرض کی ادائیگی کے لیے مخل بنے گی. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اس کے حج فرض ہو گیا تو اب حج ہے تو اب حج ہی کرنا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. تو جو وہاں پہنچنے کی طاقت ہے جس کو تو ان پر تو حج فرض ہے. دیگر شرائط اگر پائی گئی ہیں تو اب جانا ہی جانا ہے. اب وہ جائے گا، حج کا فریضہ بھی ادا کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ احترام آداب کا خیال رکھے. ٹھیک ہے. اب یہ بعض اوقات شیطان کی طرف سے بھی ایسے وساوس ہوتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں گے، ایسا تو پھر وسا آپ کو یہاں بھی آ سکتا ہے کہ ہم مسجد میں نماز پڑھیں گے، مسجد میں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے تو میں گھر پہ ہی پڑھ لیتا ہوں. کوئی قرآن پاک کو ہاتھ نہیں کہ بھائی اچانک میں پکڑوں گا اور اللہ نہ کرے میرے ہاتھ سے گر گیا تو پتہ چلے. کبھی قرآن چیزوں کا حکم ہے تو ان کے تقاضے پورے کرتے ہوئے، ان کے تقاضے پورے کرتے ہوئے، ان کا خیال رکھتے ہوئے ہم مسجد میں جائیں گے. اس کے بھی ہم نے آداب سیکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے اپنے گھر میں رہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کے بھی ہمیں آداب آنے چاہیے. ٹھیک ہے، ہر ایک کا مقام مرتبہ ہے. اور دعوت وہ نہیں، میں یہاں تھوڑا چٹکلا کر دوں کہ وہ دعوت نہیں چھوڑنے کے بعد دعوت میں جائیں گے تو وہاں بھی تو شیشے کا کانچ ٹوٹ سکتا ہے. تو یہ دعوت تو جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہاں بھائی شیشے کا خیال رکھیں گے. ہاں صحیح بات ہے. تو اس طرح کی کئی چیزیں بعض اوقات تو وساوس ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اب میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ تو اب اس کو جانا پڑے گا، جس کی استطاعت ہے تو اس کو جانا ہی جانا ہے. فرض تو ادا کرے اپنا. صحیح فرمایا. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا 4 عمرے مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں یہ آداب بھی سکھائے. کیا بات ہے. ہمیں فوش باتوں سے بچنے کے لیے بھی کہا، ہمیں لغو باتوں سے بچنے کی تعلیم جو ہے وہ دی ہے. لیکن یہ نہیں کہ اس سے روکا گیا ہے کہ آپ رک جاؤ، اس وجہ سے آدمی رک جائے. مجھے ایک حدیث یاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جس میرے بندے کو میں نے صحت بھی دی اللہ اور مال میں وسعت بھی دی. کیا بات. اور وہ 4-5 سال میں ایک مرتبہ بھی نہ آئے تو وہ محروم ہے. فرمایا وہ محروم ہے. صحت بھی ہے اس کے پاس اور مال کی وسعت بھی ہے، اور پھر محرومی اس کے لیے کہ وہ نہیں آتا ہے. تو یہاں پہ یعنی یہ تو بطور خاص اس چیز کی یہ ترغیب دی گئی ہے کہ آدمی کے پاس یہ استطاعت وسعت ہے تو وہ جائے. اور بطور خاص 4-5 سال کا حج کا فریضہ زندگی میں ایک بار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی تلقین فرما رہے تھے تو اس وقت جب یہ کہا گیا کہ ہر سال ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر سوال کیا گیا، پھر سوال فرمایا اگر میں کہہ دیتا ہر سال تو یہ ہر سال ہی واجب ہو جاتی، پھر تمہیں اس کی استطاعت نہ ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا اور پھر خاموشی اختیار کر جانا،
یعنی ہم پر ایک ہی مرتبہ زندگی میں یہ فریضہ رکھا ہے، وہ بھی شرائط کے ساتھ، کیا بات، وہ بھی جن کے پاس وہ ساری کنڈیشنیں شرائط پائی جا رہی ہیں، ہر ایک کے اوپر وہ بھی نہیں ہے۔ تو اب اس طرح یوں پیچھے نہیں رہنا، یعنی جو حج نہیں کرتا، حدیث میں ارشاد فرمایا جس کے پاس استطاعت بھی ہے، کوئی اس کو مرض نہیں روک رہی، کوئی اس کو ظالم بادشاہ نہیں روک رہا، پھر بھی وہ حج نہیں کرتا گا تو وہ چاہے نصرانی مرے چاہے یہودیوں کے مرے۔ تو جب اس طرح کی حج کو ترک کرنے پر وعیدیں بیان کی گئی ہیں اور اس کی ترغیب ہے، اور آدمی یہ دیکھے کہ یہ سوچ کر نہ جائے کہ مجھ سے کوئی جو ہے وہ گناہ ہو جائے گا یا بے ادبی ہو جائے گی، تو یہ بالکلیہ سوچ تو ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، اصحاب کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ حج کا فرض ادا کر لیتے جی تو پھر زیادہ دیر مکہ میں نہ ٹھہرتے، صحیح، چلے جاتے، صحیح، ٹھیک ہے کہ اب فریضہ بھی ہو چکا ہے، صحیح، اب یہاں ٹھہرتے ہوئے کوئی بے حرمتی والا معاملہ نہ ہو جائے تو وہ پھر چلے جاتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں باہر 70 خطائیں ہو جائیں وہ گوارا ہیں، یہاں ایک بھی گوارا نہیں ہے، اللہ تو آپ طائف چلے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ ارشاد فرمایا حج کے بعد، فرمایا عراق والے عراق جاؤ، شام والے شام جاؤ، ایران والے ایران جاؤ، تو تمہارے دلوں کے اندر اس کی حیبت اور اس کی حرمت جو ہے وہ باقی رہے، ادب و احترام اس کے رہے، تو یہ تلقین فرمائے۔ تو اب اگر یہ والا پہلو ہے تو یہ بزرگوں سے ثابت ہے، اور ایسے بھی ان کی سیرت میں آتا ہے کہ وہ اس آداب کے پیش نظر پھر نہیں گئے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ آدمی بالکلیہ ہی اسی کو اپنا اصول بنا لے اور فرض حج ہی اس کا ترک ہوتا رہے۔ اچھا، وہاں جائیں، سیکھ کے جائیں، آدمی جب یہ سوچ رہا ہے تو احترام آداب یہ بھی سیکھ کے جائے، تو سیکھے اور اس کے مطابق جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ عمل کے۔ جیسے یہ کہ مزارات پہ عمومی طور پر خواتین کو مزارات پہ جانے کی ممانعت ہے، لیکن یہ ارشاد فرمایا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت، تو فرمایا یہ قریبہ واجب ہے یہاں حاضری دینا، عورتوں کے لیے بھی فرمایا، لیکن عام طور پہ مزارات کی حاضری پہ ممانعت کی وجہ علت ایک یہ بھی بیان فرمائے گی کہ یہ آداب کا خیال نہیں رکھتی، ان میں اور بھی کچھ ہیں، بہرحال اگر کوئی ادب کا خیال رکھے پھر بھی ممانعت سب کے لیے ہے، لیکن یہاں فرمایا ان کو آداب سکھائیں، ان کو یہ سکھا کر ان کی تعلیم کر کے حاضری دیں، کیونکہ یہاں کی حاضری قریبہ واجب ہے۔ تو اس لیے ذہن نصیب وہ مواقع ہوں، مکہ بھی دیکھیں، بار بار حضور کا مدینہ بھی دیکھیں، تو یہ حاضریاں ہوتی رہیں، آداب کے دائرہ کار ہیں اور ان کے مطابق ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خیال رکھتے ہوئے حاضریاں کریں۔ جی، ایک اور کال بتائی گئی ہے۔ جی، میرا نام محمد حذیفہ طاری ہے۔ میرا ان کی کہکشاں میں یہ سوال ہے، کعبہ شریف کو غلاف کیوں چڑھاتے ہیں؟ جی حذیفہ، انشاءاللہ ابھی مفتی صاحب بتاتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، کعبہ شریف کو غلاف چڑھایا جاتا ہے کعبہ شریف کی احترام کے لیے، عزت کے لیے، کعبہ شریف کے بطور خاص اس کی ایک ہیبت ہے، اور اس چیز سے مسلمانوں کے دلوں میں اور اس کی شان شوکت بڑھتی ہے۔ کعبہ شریف پر بہت قیمتی جس پر باقاعدہ وہ سونے کا کام ہوا ہوتا ہے، اور وہ ہر سال کعبہ شریف یہ حج کے دنوں میں غلاف کعبہ پھر چینج ہوتا ہے، اور یہ برسوں سے گئے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے مبعوث ہونے سے ہی پہلے طبہ بادشاہ تھا جس نے سب سے پہلے کہا گیا، جس کے بارے میں سیرت کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے اس کا وہ غلاف چڑھایا تھا، بہت قیمتی غلاف چڑھایا تھا، بہت پہلے، یعنی 1000 سال پہلے بیان کی گئی اس کی سیرت کو، کہ یہ بادشاہ تھا جو ہر جگہ جاتا اور اپنی مہارتوں سے، اپنی طاقت سے جگہوں کو فتح کر لیتا اور لوگوں کو اپنا غلام بنا لیتا۔ جب اس کا مکہ مکرمہ کے قریب سے گزر ہوا تو یہاں بھی جو لوگوں نے اس کو بتایا کہ یہاں ایک گھر ہے جس کی بڑی عزت ہوتی ہے، احترام کیا جاتا ہے اور لوگ اس کی طرف بڑے مشتاق ہوتے ہیں، تو اس نے پھر ایک برا ارادہ کیا کہ میں یہاں بھی لوگوں پر حملہ کروں گا اور یہاں کے لوگوں کو بھی یوں اپنی کسٹڈی میں لے لیا جائے گا، غلام بنا لیا جائے گا، تو جس کی وجہ سے یہ بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ یعنی یہاں کے اس کی ناک کان میں اس کی ایسی پیپ خارج ہونے لگی، اس کے اپنے لوگ ہی اس سے نفرت کرنے لگے، اس کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے، ایسا یہ مرض میں آیا۔ تو اس وقت جو اس کے ساتھ علماء تھے، جو پچھلی کتابوں کے عالم تھے، انہوں نے اس کو مشورہ دیا کہ یہ تم نے اس گھر کے بارے میں برا سوچا ہے تو یہ نیت اپنی بدلو، اچھائی میں بدلو اور اس گھر کی عزت کرو، تمہارا یہ عارضہ ختم ہو جائے گا، تمہارا یہ چلے رہے گا۔ تو اس کا نیت بدلنا تھا کہ یہ عارضہ اس کا ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ اللہ کا حرم ہے، اللہ نے اس کی حفاظت فرمانی۔ جب ہاتھیوں والا واقعہ آتا ہے
تو ابابیل پرندوں کے ذریعے اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے، جو کہ بڑے بڑے اپنے جنگی سامان کے ساتھ آئے ہیں، لیکن پرندوں کی وہ اس کنکریوں سے جو ہے وہ ہلاک ہوتے ہوئے جا رکھے گئے۔ تو یہاں یہ جب اس کا یہ معاملہ ہوا، یعنی اس کو صحت ملی، تو پھر اس نے بڑا ایک بہت اچھا غلاف، یعنی قیمتی لباس، اس دور میں لباس ہونا یہ کتنی معاملہ جو ہے وہ مشکل بات تھی عام طور پر، تو پھر اس وقت قیمتی ایک کپڑے کے اندر کعبہ شریف کا جو ہے وہ غلاف بنایا گیا، تو جس کو کہا گیا کہ یہ پہلا شخص جس نے غلاف اس کا تیار بھی کروایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرا خیال ہے چند منٹ رہ گئے ہیں، یوسف بھائی کی وہ ویڈیو کال یا ویڈیو پیغام جو شامل کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مرحبا۔ الحمدللہ اس وقت مسجد نبی علیہ صاحب الصلاۃ والتسلیم میں اصحاب صفا کے چبوترے کے ساتھ موجود ہوں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص ہمارے منچ پر موجود مبلغ دعوت اسلامی اور ہمارے اسٹوڈیو میں موجود جتنے بھی کیمرہ مین، ٹیکنیشین اور مدنی چینل کے دیگر عملے کو اللہ تبارک و تعالی بار بار اس پاک در کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ سلسلہ علم کی کہکشاں اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ الحمدللہ زائر مدینہ تو حرمین طیبین کی برکتیں حاصل کر لیتے ہیں، مگر جو پاک و ہند میں موجود ہیں، جو یو کے، یو ایس اے، یورپ اور دیگر ملکوں میں موجود لوگ ہیں، وہ اپنے گھر بیٹھے کس طریقے سے حرمین طیبین کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں؟ برائے کرم جواب سے نواز دیجیے۔ ماشاءاللہ، اگر یوسف بھائی اس وقت سلسلہ دیکھ رہے ہوں تو ہمارا سلام بھی سب کا پیش کر دیجئے، جزاک اللہ۔ یہ کیمرہ مین بھی کہہ رہے ہیں، جن کو آپ نے مخاطب کیا وہ سب کہہ رہے ہیں دعا کے لیے، تو ضرور سب کا سلام بھی پیش کر دیں، اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے دعا بھی کر دیں۔ یہاں بھی جو مجھے ابھی کان میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا بھی سب کا سلام پیش کر دیں۔ تو آپ کے اس سوال کے ساتھ میں یہاں پر ایک سوال حضور یہ بھی ایڈ کر لوں گا کہ جو آخری سوال میرے پاس ہے کہ کیا دور رہ کر بھی کعبے کی تعظیم یہ ہوگی؟ تو یہ دونوں کا ایک مرج جواب ارشاد فرمانا۔ یوسف بھائی کہہ رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جو حاضر ہوتا ہے وہ تو برکتیں یہاں کی پاتا ہے، وہ رحمتیں یہاں کی دیکھتا ہے، اور یہاں اپنے دل کی وہ خوشی اور سرور اس کو محسوس ہوتا ہے، وہ یہاں پہ حاضر ہو چکا ہے۔ یہ برکات باہر کیسے پائی جا سکتی ہیں؟ تو وہ شعر ہے نا امیر اہل سنت کا، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، پھر روتے ہوئے بارات طیبہ کو چلی ہو۔ تو آدمی حرمین شریفین طیبین طاہرین کے تصور میں، خیالات میں اپنی زندگی کو گزارے، اور کعبہ معظمہ کی جو آپ بات کر رہے ہیں تعظیم کے حوالے سے، یعنی دور رہ کر کعبے کے پاس گئے تو تعظیم ہے، لیکن کعبے سے دور بھی ہیں تو بھی ہمارے اوپر تعظیم ہے۔ یعنی یوں آپ دیکھ لیں کہ مسلمان کو کعبے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہر روز کتنی بار کعبے کو یاد کرتا ہوگا۔ سبحان اللہ، بالکل۔ نماز پڑھنی قبلے کی طرف فرض ہے، ٹھیک ہے، جو بھی نماز شروع کرنی، سنت ہے، ظہر سنت پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں، آپ نے یہی کہنا ہے بھی 4 رکعت نماز عشاء پڑھنے واسطے اللہ تعالیٰ منہ خانہ قبلہ شریف کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو یعنی آدمی قبلہ شریف کے تصور میں رہ رہا ہے، کیا بات، ٹھیک ہے۔ نماز پڑھ رہے تو بھی کعبہ شریف کی طرف، وضو کریں بہتر ہے قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے وضو کریں، ٹھیک ہے۔ عام بیٹھے ہوئے آپ قبلہ شریف کی طرف بیٹھ جائیں، سنت مبارکہ بھی کیا بات، دعا ہے تو اس کے آداب میں سے یہ بیان کیا قبلہ شریف کی طرف ہو جائیں، کیا بات، ٹھیک ہے۔ تسبیحات اذکار پڑھ رہے ہیں قبلہ شریف کی طرف ہو جائیں، کیا بات۔ گرچہ ان میں شرائط نہیں ہے کہ قبلہ شریف کی طرف ہونا ضروری ہے، اگر نہ ہوئے تو یہ معاملہ ہی نہیں ہوگا، نماز کا معاملہ جتا ہے۔ نماز تو قبلے کی طرف، وہ قبلہ شرط ہے نماز کے لیے، ٹھیک ہے، وہ نہ پائی گئی تو پھر نماز ہی اس کی نہیں ہے، تو اس کو یہی حکم ہے کہ وہ قبلہ شریف کی طرف نماز پڑھے، حتیٰ کہ آدمی سفر میں ہے اس کو پتہ ہی نہیں قبلہ کس طرف ہے، لیکن پھر بھی کہا قبلہ سوچے تو صحیح ہے، کیا بات ہے کہ اس طرف ہوگا، قبلہ کس طرف ہے، یعنی پہلے محراب دیکھے، وہاں کے کوئی مساجد نظر آتی ہیں، کوئی محرابیں نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ دیکھ لے، کوئی مسلمان ملتے ہیں ان سے پوچھ لے،
کچھ بھی نہیں ہے. سورج چاند کے ذریعے اگر یہ علم رکھتا ہے تو سورج ستاروں کے ذریعے یہ پھر قبلے کا تعین کر لے. پھر بھی نہیں تو ذہن سے سوچے قبلہ کدھر ہے. اللہ اللہ. یعنی مسلمان اگر سفر میں بھی گئے تو اس کا تصور کہاں ہے؟ قبلے کی طرف. یعنی اس کو قبلے کی طرف اور پھر سوچ کر پھر وہ اس کو نماز یعنی پڑھنی. یہ نہیں کہ اس کو جیسے بھی وہ نماز ویسے جو ہے وہ پڑھ دیں. نہیں, اگر آپ کے یعنی یہ شرائط میں سے ہے تو اس کے تعین کے جو طریقے شریعت نے بیان کیے اس کے مطابق نماز ہے. تو قبلے کا بڑا تصور دیا گیا ہے. اور دیکھیں ہم سو رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے سونا لیٹنا ہے تو آپ کو کیا تصور ہے؟ قبلے کی طرف پاؤں. تو یعنی ہم بیٹھ رہے ہیں, ہم دعا مانگ رہے ہیں, ہم ذکر کر رہے ہیں, ہم وضو کر رہے ہیں, ہم نماز پڑھ رہے ہیں, تو قبلہ 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 کتنا یعنی اس کا ایک تصور ہے. تو دور رہ کر بھی اس کے احکام ہیں. ایسے نہیں کہ ہم دور ہیں تو ہمارے اوپر احکام نہیں ہے. ہم قبلے کے ادب کرتے ہوئے پاؤں نہیں پھیلائیں گے, ٹھیک ہے. ہم سوئیں گے نہیں قبلے شریف کی طرف پاؤں کر کے. اپنے بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے. اچھا, بعض اوقات بچوں کو بھی لٹاتے ہوئے اس چیز کا خیال نہیں کیا جاتا. بچہ سو گیا بس اس کو ڈال دیں, نہیں, اس ٹائم بھی گھر کی مائیں بھی سن رہی ہوں گی اس بات کو, تو اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے قبلہ شریف کی طرف. آپ اپنی گود میں بھی لٹا رہے ہیں تو آپ اس کا بھی خیال کریں. اس کی برکتیں ملیں گی, آپ کو ثواب ملے گا جب تعظیم کر رہے ہیں قبلے کی. یعنی نہ اس طرف اپنا جو ہے وہ اپنے پاؤں ہو رہے ہیں, نہ بچوں کے پاؤں ہو رہے ہیں اس طریقے سے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا تو یہ بہت بڑے اس کے لیے ثواب ہیں ان معاملات. اچھا, بعض اوقات پھر اگر نہیں خیال کریں گے تو گناہ کے معاملات ہیں, جیسے طبی اپنا حاجت کے لیے واش روم جاتا ہے. تو اب واش روم کے اندر یعنی قبلہ معظم کی طرف نہ منہ کر کے اور نہ پیٹ کر کے, یعنی یہ دونوں باتیں مکروہ تحریمی ناجائز ہیں, گناہ کا کام ہے. تو ان چیزوں سے بچنا ہے. بہت سے گھر ایسے ہوتے ہیں کہ گھروں کے اندر WC بن گئی, اب وہ بن گئی تو وہ قبلے رخ معاذ اللہ بن گئی. تو اب وہ چند سکے بچانے کی کوشش کریں گے, یہ نہیں کہیں گے کہ اب غلطی ہو چکی تو اب اس کا ازالہ کیا ہے, اس غلطی کو کیسے دور کیا جائے. تو اس غلطی کو دور کیا جائے اور روزانہ کا یہ گناہ نہ لیا جائے کہ خود بھی گناہ گار ہو رہے ہیں, گھر کے دوسرے فیملی والے افراد بھی گناہ گار ہیں. اس سے برہنہ حالت ہے, اس کا خیال رکھنا. یہ بالکل ان چیزوں کا خیال رکھنا. اچھا, تھوکتے ہیں قبلہ کی طرف تھوکنا گناہ ہے. اب ہم روڈ پہ جا رہے ہیں, اب ہم اچھا بعض کا مسجدیں آپ نے دیکھی کہ مساجد میں سامنے کھڑکیاں ہیں, اچھا نمازی بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں, ابھی 2 منٹ ہے نماز میں, تھوک آئے, بلغم آئے, کھڑکی کھولی, تھوک دیا. ارے اللہ کے نیک بندے, قبلہ کی طرف آپ نے تھوکنا, قبلے کی طرف تھوکنا گناہ ہے. ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. یہ کئی چیزیں سے بچیں گے, ثواب کا ذخیرہ ہے. اور وہ چیزیں جو گناہگار آدمی کو بنا دیتی تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے. بلکہ آدمی جب انتقال کرتا ہے اس وقت بھی انتقال کے فوراً بعد اس کا رخ قبلے کی طرف کر دیا جاتا ہے, حتیٰ کہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تب بھی اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان و عافیت کے ساتھ بار بار کعبہ معظمہ کی, مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے, اور ہمارا انتقال بھی اس حال میں ہو کہ قبلہ رو بیٹھے ہوں, سنہری جالیاں کہ یہ ہمارے پیش نظر ہوں, اور ہمارا جو ہے وہ یوں سمجھے کہ درود پاک پڑھتے پڑھتے سرکار کے جلووں میں انتقال ہو جائے. اللہ تعالیٰ سب کو برکت نصیب فرمائے, آمین, بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سے روشن ہے جہاں, علم کی کہکشاں سے روشن